بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 55 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اور الرکن الثانی کی تفصیل میں سے الفصل الثالث، اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع السادس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ اسباق میں بھی الحمدللہ ہم نے الموضع السادس کو تفصیل سے سمجھنے کی، جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ العزیز اسی سے ہم تلقہ پڑھیں۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع السادس جو ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور الموضع السادس کی تفصیل میں سے جو مسئلہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس کا موضوع یہ تھا کہ مہر کی ملکیت میں زوجین کا اختلاف ہو جائے، یعنی قبضے میں لینے یا نہ لینے کے اعتبار سے اگر زوجین کا اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ مرد کہہ رہا ہے میں نے دے دیا ہے، عورت کہہ رہی ہے میں نے ابھی قبول ہی نہیں کیا، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جنس مہر میں زوجین کا اختلاف ہو تو پھر کیا حکم ہے۔ یعنی جنس مہر سے مراد یہ ہے کہ عورت کسی اور جنس سے مہر کا مطالبہ کر رہی ہے جبکہ مرد جو ہے وہ کسی اور جنس سے مہر ادا کر رہا ہے، تو ایسے اختلاف کی شکل میں کیا کیا جائے، اس مسئلے کا اختلاف اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جو سبب اختلاف کیا ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ یہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں بالتفصیل جاننے کی کوشش کی ہے۔ جو تفصیل کا طالب ہے وہ گزشتہ سبق ہمارا لازمی دیکھے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی، اور الباب الثانی سے الرکن الثانی، الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع السادس، اور الموضع السادس کی تفصیل میں سے وقت مہر میں اختلاف کا حکم کیا ہے۔ یعنی یہ ایک وقت مہر سے مراد معجل ہے یا مؤجل ہے، جلدی ہے یا مؤخر ہے، اور اس میں مرد کہتا ہے کہ میں نے 2 ماہ کے بعد مہر دینے کا وعدہ کیا، عورت کہتی ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہے، تو جو وقت مہر کا یعنی مہر کی ادائیگی کا جو وقت ہے اس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم الموضع السادس جو ہے اس کا ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے الموضع السادس کے تحت کون کون سے مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سبق سے اگلا سبق جو ہوگا ہمارا یعنی الرکن الثالث جو ہے، الرکن الثانی کے اختتام کے بعد جو ہمارا الرکن الثالث ہوگا اس کا تعارف، جو ابتدائی تعارف ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ الرکن الثانی کا تعارف، یہ رکن ثانی جو ہے یہ فی شروط العقد، یعنی عقد نکاح کی جو شرائط ہیں یہ ان سے متعلقہ ہے۔ وفیہ 3 فصول، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل فی الاولیاء، یہ اولیاء کے حوالے سے ہے، یعنی پہلی فصل میں اولیاء پہ گفتگو تھی کہ اولیاء میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، یعنی اولیاء کی صفات، کون ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کے بعد ولی کی موجودگی اور اجازت کا کیا حکم ہے، کن حالات میں کیا کیا احکام ہیں، وہ الحمدللہ بالتفصیل ہم نے اس باب میں جاننے کی کوشش کی۔ اور دوسرے نمبر پہ فی الشہود والثانی، دوسرے نمبر پہ جو ہم نے پڑھا وہ گواہوں کے حوالے سے تھا، گواہی کس کی معتبر ہوگی، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ گواہ جو بنے گا اس کی صفات کیا ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے بالتفصیل جاننے کی کوشش کی۔ اور تیسری جو فصل ہے وہ الفصل الثالث، یعنی فی الصداق، مہر کے حوالے سے، اور اس میں الحمدللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ آخری سبق ہے
جو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی الفصل الثالث جو ہے اس کا تعارف بھی ہے اور یہی اجمالی خاکہ بھی ہے اس کا۔ اجمالی خاکے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اب تک اس میں مین ہیڈنگز ہیں وہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اس باب میں کون کون سے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ تو یہ الفصل الثالث کا اجمالی خاکہ بھی ہے اور تعارف بھی ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب الفصل الثالث پہ بات ہوگی یعنی مہر کے حوالے سے، تو یہ بات فی ستۃ مواضع 6 الگ الگ مواضع اور مسائل میں ہم تقسیم کر کے بیان کریں گے۔ پہلا جو ہے فی حکم ہی و ارکان ہی، مہر کے حکم اور ارکان کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، کہ یہ عورت کو دیا کب جائے گا، قبل از مسیس ہوگا، بعد از مسیس ہوگا، کن حالات میں کیا شکل بنے گی، یہ اس کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور الموضوع الثالث جو ہے تیسرا مسئلہ یا تیسرا موضوع وہ فی تشدیدی ہی، یہ حق مہر نصف کب ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ شرط ذہن نشین رکھیے گا کہ مہر کی جتنی بھی انواع ہیں یا جتنی بھی اقسام ہیں جن میں مہر جو ہے وہ نصف ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری انواع اور اقسام جو ہیں وہ قبل از دخول اگر طلاق ہو جائے تو ایسی شکل میں ہے، یعنی قبل از مسیس عورت کو طلاق ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا یا جو بھی کوئی شکل بن جائے اس مسئلے کی، تو پھر اس وقت مہر جو ہے وہ نصف ہوگا۔ اور الموضوع الرابع جو ہے التفویض و حکمہ، نکاح تفویض اور اس کے حکم کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے تفویض کا مطلب کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تفویض مہر کیا ہے اور تفویض نکاح کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور موضوع الخامس جو ہے وہ ہمارا الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہ، فاسد مہر اور ان کا حکم، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ اس میں آگے امام رحمہ اللہ نے 5 مسائل ذکر کیے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے بالتفصیل سمجھنے کی کوشش کی۔ اور الموضوع السادس جو ہے ہمارا اس کا تعلق تھا فی اختلاف الزوجین فی الصداق، کہ اگر زوجین میں مہر میں اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے بالتفصیل جاننے کی کوشش کی۔ اور یہ ہمارا آج کا سبق بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ الموضوع السادس کا جو آخری مرحلہ اور آخری سبق ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہاں پہ ہم الموضوع السادس کا ایک تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الموضوع السادس جو ہے یہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، زوجین میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے یہ اس کے حوالے سے ہے۔ تو واختلافہم، ان کا اختلاف جو ہوگا، لا یخلو، نہیں وہ خالی ہوتا، ان یکون فی القبض، یا تو وہ قبضہ میں لینے کے حوالے سے یعنی ملکیت کے حوالے سے ہوگا، یا فی القدر مقدار کے حوالے سے، او فی الجنس یا جنس کے حوالے سے، او فی الوقت یا وقت کے حوالے سے، آنی وقت الوجوب، اس کے واجب ہونے کا وقت، یعنی خامد نے وعدہ کیا تھا میں 2 ماہ بعد ادا کروں گا، عورت کہتی ہے نہیں جی یہ وعدہ 1 ماہ کا تھا 2 ماہ کا نہیں ہے، ایسا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا پھر کیا حکم ہے، یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے یہ اسی مسئلہ کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وقت مہر میں اختلاف کا کیا حکم ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ، جہاں تک ان کے اختلاف کی بات ہے فی الوقت، وقت کے حوالے سے، فَإِنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْكَالِئِ، تو اس کو اندازہ کیا جائے گا یا اس کو دیکھا جائے گا، فی الکالی، کالی سے مراد یہ ایک لغوی لفظ بولا گیا، اس کے ایک اصطلاحی معنی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی بیع جو ادار کے بدلے میں ہوتی ہے، یعنی ادار سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ابھی ہم سودا کر لیتے ہیں اور بعد میں یہ قیمت ادا کی جائے گی، اور بعض فقہاء نے اس سے مراد یہ لیا ہے الکالی سے مراد یعنی الدین بالدین، قرض کے بدلے میں، یعنی طے معاملات پا جاتے ہیں، جب یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، تو یہ شکلیں بن سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے راجح کہ ایک چیز لے لی جائے اور قیمت جو ہے وہ بعد میں ادا کی جائے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو پھر کالی کا ہم ترجمہ یہاں پہ یہ کریں گے کہ
نکاح کے وقت ایک معاہدہ اور وعدہ کیا گیا کہ اب ہم یہ معاملات طے کر رہے ہیں 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد، یہ جب بھی ممکن ہوا تو یہ مہر کے جو معاملات ہیں پھر ہم طے کریں گے. تو یہ یتصور فی الکالی، اس کو سمجھنا ہے وقت کے اختلاف کو، تو ہم اس کو پھر اس انداز سے دیکھیں گے، یعنی جو بیع کے معاملات ہیں اس انداز سے. آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی یجیء علی اصل قول مالک فیہ فی المشہور عنہ ان القول فی الاجل قول الغارم. اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی یجیء، وہ جو ہم اس کو لے کے آئیں گے علی اصل قول مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، فی المشہور فیہ فی المشہور عنہ، جو اس متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا قول ایک مشہور ہے کہ ان القول فی الاجل، اجل سے مراد حمزہ سے کے ساتھ جو اجل آئے گا اس سے مراد تاخیر کرنا ہے. اگر عین کے ساتھ ہو تو مراد تعجیل، اور اگر حمزہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد تاخیر کرنا ہے. تو تاخیر میں جب ہم بات کریں گے تو قول الغارم، وہ جو غارم چٹی بڑھنے والا ہے اس کے بعد کی طرح، یعنی وہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ معاملات جو مالیت کے ہیں یہ ہم ایسے طے کریں گے، یہ ایسی شکل جو بھی بن جائے. تو کہتے ہیں قیاسا علی البیع، اس کو ہم قیاس کریں گے بیع پر، وفیہ خلاف، اور اس میں بھی اختلاف موجود ہے. اور ساتھ آگے کہتے ہیں وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا، اور اس کے متعلق یہ بھی اندازہ لگایا جائے گا کہ متى یجب، یہ واجب کا تو کب ہوتا ہے، هل قبل الدخول او بعد، کیا یہ تعلقات زوجیت یعنی دخول سے قبل واجب ہوگا یا بعد از دخول واجب ہوگا. فمن شبہ النکاح بالبیوع، بس جنہوں نے تشبیہ دی ہے نکاح کو بیع کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیع اور نکاح ایک جیسے ہیں، یعنی جیسے بیع کے معاملات ہوتے ہیں ویسے ہی عقد نکاح کے معاملات ہیں. جنہوں نے یہ تشبیہ دی ہے، قال، انہوں نے کہا ہے کہ لا یجب الا بعد الدخول، نہیں ہے یہ واجب الا بعد الدخول، مگر دخول کے بعد ہی. قیاسا علی البیع، اس کو قیاس کرتے ہوئے علی البیع بیع پر، اذ لا یجب، کیونکہ یہ ایسا تو ہوتا نہیں، لا یجب کیونکہ نہیں واجب ہوتا، الثمن قیمت، علی المشتری خریدنے والے پر، الا بعد قبض السلعہ سامان کو اپنے قبضے میں لے لینے کے بعد. اب یہ فقہا جو ہیں ان کے نزدیک جو وقت مہر ہے وہ وہی ہے کہ جیسے ہی دخول ہوا تو وہ دخول کے بعد یہ مہر ادا کرنا واجب ہوگا، اس سے قبل ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ فقہا نے اس کو بیع کے مشابہ قرار دیا، اور بیع کا یہ اصول ہے کہ لا یجب الثمن علی المشتری الا بعد قبض السلعہ، کہ مشتری یعنی خریدنے والے پر قیمت ادا کرنا اسی وقت واجب ہوتا ہے جب وہ سامان کو اپنے قبضے میں لے لے. عزیز طلباء کرام، یہاں پر اب یہ مسئلہ سمجھ لیں جو ابتدا میں ہم نے بات کی فی الکالی ایک لغوی معنی کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ بعض فقہا ایسا کرنا جائز قرار دیتے ہیں، اور بعض فقہا اس کو جائز قرار نہیں دیتے، اور ان کے نزدیک یہی ہے کہ متى یجب، یہ مہر واجب کب ہوگا. اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے یہ واضح ہے کہ اس میں اختلاف موجود ہے. بعض نے سو قبل الدخول ادا کرنے کا کہا، بعض نے بعد از دخول ادا کرنے کا کہا. جنہوں نے بعد از دخول کہا ان کے نزدیک نکاح بیع کے مشابہ ہے، اور جب یہ مشابہ ہے چیز، اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اس پہ قیاس کیا گیا ہے، تو پھر اس پر بیع کا اصول جو ہے وہ بھی لازم آئے گا، اور وہ یہی ہے کہ لا یجب الثمن علی المشتری الا بعد قبض السلعہ. ومن رہا، اور جن کا یہ خیال ہے کہ وقت مہر جو ہے اس کے وجوب کا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الصداق عبادت، مہر ایک عبادت ہے، یشترط فی الحلیہ، اور یہ شرط لگائی گئی ہے، انہوں نے یہ شرط لگائی ہے زیب و زینت کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے. تو قالا کہتے ہیں یجب قبل الدخول، مہر کا ادا کرنا واجب ہے دخول سے قبل ہی.
وَلِذَلِكَ اسی وجہ سے استحب مالک مستحب قرار دیا امام مالک رحمہ اللہ نے ان یقدم زوجو کے خامد پہلے ادا کرے قبل دخول سے قبل شیئن مہر میں سے کچھ بھی من الصداق کچھ بھی مہر میں سے وہ جو ہے وہ ادا کرے، یعنی آدھا مہر پہلے ادا کر دے یا کچھ حصہ جو ہے وہ پہلے ادا کر دے۔ تو اس مسئلے میں اب اس کو وضاحت سے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ بعض فقہا اس کو تصور کرتے ہیں فی الکالی، یعنی الدین بالدین بعد میں طے کر لیں گے وقت کے ساتھ جو ہوگا اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور جو آخر پہ فقہا کی دو آراء ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ وقت مہر جو ہے یعنی وجوب مہر کا وہ قبل از دخول ہوگا یا بعد از دخول، یہ کب ادا کرنا واجب ہوگا، تو اس کے حوالے سے فقہا کی دو آراء ہیں۔ جو اس کو بیع کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہیں وہ بعد از دخول کے قائل ہیں، کیونکہ بیع کا اصول یہ ہے کہ لا یجب الثمن علی المشتری الا بعد قبض السلع، اور جو پہلے کے قائل ہیں یعنی قبل از دخول کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت نے تیاری کرنی ہے، وہ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جا رہی ہے، ایک خاندان کو چھوڑ کے دوسرے خاندان میں، تو معاملات اس نے طے کرنے ہیں، تو اس لیے قبل دخول جو ہے تعلقات زوجیت سے قبل یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا جو آخری سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں الموضوع السادس کا ایک اجمالی خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ الموضوع السادس میں ہم نے یہ کچھ مسائل پڑھے۔ الموضوع السادس کا تعلق زوجین کا جو اختلاف ہے اس سے متعلق تھا، اور جو اختلاف ہے یہاں تو وہ مقدار کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا قبضے میں لینے کے حوالے سے یا جنس کے حوالے سے یا وقت کے حوالے سے۔ تو جو سب سے پہلے ہم نے مسئلہ پڑھا وہ فی القدر، فاما اذا اختلف فی القدر، اگر مقدار میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے، یہ الحمدللہ ہم نے بالتفصیل جاننے کی کوشش کی اپنے سبق میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ اذا اختلف فی القبض، اب اگر قبضے میں لینے کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی اور بالتفصیل جاننے کی کوشش کی۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے ملکیت میں نہیں لیا، خامد کہتا ہے کہ میں نے دے دیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اذا اختلف فی جنس الصداق، اگر مہر کی جنس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ عورت جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کپڑوں کا، جبکہ مرد کہہ رہا ہے کہ زوجتک علی ھذا العبد، میرا تو تیرے ساتھ نکاح اس غلام کے بدلے میں کیا گیا ہے، اور جو اختلاف وقت کے حوالے سے ہے تو یتصور فی الکالی، تو اس میں بعض نے بیع کو الدین بالدین کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور بعض نے اس میں جو اختلاف کیا ہے وہ عقد نکاح کا، یعنی عقد نکاح جب ہوا ہے تو اس میں قبل الدخول یا بعد الدخول کب مہر واجب ہوگا، بعض نے اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے فقہا نے وہ پیش کی ہے۔ آگے ہم الرکن الثالث کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الرکن الثالث جو ہے یہ فی معرفت محل العقد، یعنی عقد کے محل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ عقد کے محل سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہیں یا وہ جگہ جہاں پہ انسان کا نکاح کرنا درست ہے، وہ محل جہاں پہ یہ تعلقات کو قائم کرنا درست ہے، یہ اس حوالے سے ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، نہیں تو عموماً ایک عام فہم انداز میں یوں کہہ لیں کہ یہ ایسے اصول ہیں اس رکن میں کہ کن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کن کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور جو نکاح میں جو رشتے حلال ہیں ان کے متعلق اور جو رشتے حرام ہیں ان کے متعلق جو ہے یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جو ہم انشاءاللہ لذیذ آئندہ اسباق سے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی سے الرکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع السادس کی تفصیل میں سے وقت مہر میں اختلاف کا حکم، یہ مسئلہ جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الموضوع السادس کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کی، اور الرکن الثالث کا تعارف بھی دیکھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز باب الثانی سے الرکن الثالث کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے الباب الثانی کا تعارف بھی دیکھیں گے
کہ الباب الثانی کس کے متعلقہ ہے، اس کے بعد الرکن الثالث کا تعارف اور تفصیل دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو پہلی فصل ہے اس کا تعارف اور تفصیل بھی ہم کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جنس مہر میں زوجین کے اختلاف ہو تو کیا حکم ہے؟ اس کے حوالے سے فقہاء کا استدلال اور ان کی ادلہ، طرز استدلال اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔